نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ گراہم گرین نے کہا تھا کہ لکھنا طریقہ علاج کی ایک صورت ہے۔ بعض دفعہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو لکھتے نہیں، شعر نہیں کہتے، مصوری نہیں کرتے، اس پاگل پن، جنون اور ہیبت ناک خوف سے جو انسانی صورتحال میں موجود ہے، فرار کی راہ کس طرح نکالتے ہیں۔ ہماری آج کی شخصیت، جن کو ہم ہمہ صفت موصوف کے نام سے معنون کر سکتے ہیں، آپ بیک وقت حمد گو، نعت گو، سلام گو، غزل گو، نظم گو اور بہترین خطاط بھی ہیں۔ میری مراد جناب پروفیسر سید ریاض حسین زیدی صاحب ہیں، جو آج وزڈم پروڈکشنز کے مہمان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شاعری میں رومانیت بھی، فنکاری بھی، شعور اور لاشعور کی معجزہ نمائی بھی، شاید آپ نے زندگی کے راز پوشیدہ رکھنے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ آپ سب کے لیے کھلی کتاب ہیں۔ آپ کے 3 نعتیہ مجموعے زیور طبع سے آراستہ ہو چکے ہیں۔ ریاض مدحت، جمال سید الاولاق اور ذکر شاہ والا۔ برگ گل شاداب ہے، پاکیزہ شاعری کی روایت کے سنگ علم و عرفان کا مرقع ہے۔ تو آئیں ہم محترم پروفیسر سید ریاض حسین زیدی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو محترم پروفیسر سید ریاض حسین زیدی صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے شاعری کا آغاز کب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال فطرت سلیم کا مالک ہر شخص جانتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افتاد طبع میں اسے ودیعت کیا ہے، وہ اس کے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ مجھے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے کا ذرعی موقع ملا جو شعر و شاعری، ادب اور ادبیات عالیہ کے معاملے میں خود کفیل تھے، اور نہ صرف خود لکھتے تھے بلکہ ایک باقاعدہ تحریک تھے۔ لہذا میں نے بھی مختصر بات یہ ہے کہ ان کی دیکھا دیکھی، یہ جو کہ فطرت سلیم تھی، اس کو جلا ملی، اور ان کی صحبت سے مجھے بھی شعر کہنا، سمجھنا اور اس کے معانی پر غور و فکر کرنے کا سلیقہ عطا ہوا۔ تو یہ خاندانی ورثہ ہے، اور وہبی بھی ہے اور عطائی بھی ہے، لیکن زیادہ تر یہ اس خاندانی ماحول کا اثر ہے جو صدیوں سے الحمدللہ اس ورثے کے امین چلے آتے ہیں۔ تو اس ورثے میں میں نے بھی حصہ ڈالا۔ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعر سمجھنے، شعر کو سمجھانے اور ان کے معانی پر غور و فکر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت عطا کی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی۔ تو آپ نے اپنے شعری سفر کا آغاز تو بہت پہلے سے کر دیا تھا، تو پہلا شعری مجموعہ جو ہے آپ کا وہ کون سا تھا اور کس نام سے وہ شائع ہوا؟ ابھی میں نے عرض کیا کہ مختلف اصناف کے حامل، ان کے محافظ ہمارے خاندان میں موجود تھے، لہذا بنیادی طور پر تو نعت کی طرف اور حمد کی طرف ان سب کا رجحان تھا۔ خود میرے اپنے گھر میں میرے والد محترم، میرے برادر گرامی اور میرے دیگر جو عزیز و اقارب ہیں، وہ نعت گو تھے، حمد نگار تھے، اور اس میں ان کا بڑا ملکی سطح پر بڑا نام تھا۔ والد محترم حکیم سید اکبر علی صادق زیدی تخلص کرتے تھے، اور وہ مخزن صحت ایک پرچہ نکالتے تھے، اس میں ایک باقاعدہ حصہ شعر و شاعری کا ہوتا تھا۔ تو آغاز تو والد صاحب سے کیا، کیونکہ انہوں نے بھی اس میں لکھا،
پھر اس کے بعد میرے بڑے بھائی تھے سید کوثر زیدی، وہ برگ آوارہ کے نام سے ایک مجموعے کے خالق بھی ہیں، وہ بھی نعت گو تھے، حمد نگار تھے، لہذا ان سے بھی یہ میں نے کسب فیض کیا۔ پھر میرے چچا تھے جو عالمی سطح کے خطاط بھی ہیں اور بہت بڑے شیخ بھی ہیں، شیخ طریقت بھی ہیں، یعنی سید نفیس الحسینی، وہ بھی بڑا کی صلاحیتوں کے حامل تھے، لیکن ان کی صلاحیتوں کا لب لباب ان کی نعت نگاری ہے، ان کی حمد نگاری ہے، ان کی حیرت انگیز خطاطی ہے۔ تو ان سے بھی میں نے فیض پایا، ان کی محفل میں بھی بیٹھے، اور علاوہ ازیں جو خاندانی ماحول کے علاوہ جو سیالکوٹ کا میں رہنے والا ہوں، وہاں میری پیدائش ہوئی، اس میں بھی بڑے بڑے نادر القلم قسم کے لوگ تھے، خطاط بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ تو یہ سب کے سب جو ہے نا وہ مجھ پر اثر انداز ہوئے، تو میں نے ان کی تقلید میں، ان کی تائید میں، ان کے فیض سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میں نے شاعری شروع کی اور اشعار کہے۔ ماشاءاللہ، ریاض مدحت آپ کی پہلی کتاب ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ برگ گل شاداب ہے، اس میں آپ نے غزلیں کہی ہیں، بہت خوبصورت آپ کا یہ کلام ہے، اور خاص طور پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ریاض مدحت پر آپ کو صدارتی سیرت ایوارڈ بھی مل چکا ہے، اور اس کے بعد ذکر شہ والا جو آپ کی نعتیہ مجموعہ ہے اس پر آپ کو صوبائی سیرت ایوارڈ مل چکا ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس موقع پر ہمیں اپنی ایک نعت بھی سنائیں۔ آپ نے فرمایا نعت، تو یہ وہ نعت ہے جو میری اولین نعتوں میں شمار ہوتی ہے، اور یہ ریاض مدحت میں بھی موجود ہے، اور اس کا اکثر و بیشتر لوگ تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہر گام ہر مقام پر وہ کامیاب ہے، ہر گام ہر مقام پر وہ کامیاب ہے، قرب رسول سے جو ہوا بہرہ یاب ہے، قرب رسول سے جو ہوا بہرہ یاب ہے، عہد خزاں کی بے پرو بالی سے کیا خطر، عہد خزاں کی بے پرو بالی سے کیا خطر، سایہ فگن جب آپ کا سرسبز خواب ہے، سایہ فگن جب آپ کا سرسبز خواب ہے، اور مہر عرب کی ایک نظر جس پہ پڑ گئی، مہر عرب کی ایک نظر جس پر پڑ گئی، دیکھا تو پھر وہ ذرہ نہیں آفتاب ہے، دیکھا تو پھر وہ ذرہ نہیں آفتاب ہے، اور فکر و نظر میں عشق نبی کے رچاؤ سے، فکر و نظر میں عشق نبی کے رچاؤ سے، آیا جہاں میں روح پرور انقلاب ہے، آیا جہاں میں روح پرور انقلاب ہے، اور عرفہ ترین مولا علی کا لقب ہوا، عرفہ ترین مولا علی کا لقب ہوا، وارفتگی سے ان کو کہا بو تراب ہے، وارفتگی سے ان کو کہا بو تراب ہے، اور جس نے زبان دل سے انہیں یاد کر لیا، جس نے زبان دل سے انہیں یاد کر لیا، حسن بیان اس کا ہی کار ثواب ہے، حسن بیان اس کا ہی کار ثواب ہے، اور جس کاروبار زیست کی بنیاد آپ ہیں، جس کاروبار زیست کی بنیاد آپ ہیں، وہ اہتمام و انصرام لاجواب ہے، وہ اہتمام و انصرام لاجواب ہے، اور میرا ریاض نعت بہار آفرین ہے، یہاں میرا نام بھی ریاض ہے، ریاض باغ کو بھی کہتے ہیں، ریاض محنت کو بھی کہتے ہیں، میرا ریاض نعت بہار آفرین ہے، صلی علی حضور نبی مستجاب ہے، صلی علی حضور نبی مستجاب ہے،
ہر گام ہر مقام پر وہ کامیاب ہے، قرب رسول سے جو ہوا بہرہ یاب ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کی نعت ہم نے سنی، دل معطر ہوا، ہماری روح سرشار ہوئی۔ بہت بڑی بات ہے۔ محمد علی ظہوری نے کہا تھا کہ چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب جان اڑی ہوگی۔ قابل صد احترام محترم پروفیسر سید ریاض حسن زیدی صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ صدارتی سیرت ایوارڈ یافتہ بھی ہیں اور صوبائی سیرت ایوارڈ یافتہ بھی ہیں، تو آپ ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ کن حکومتوں کے ادوار میں آپ کو یہ ایوارڈ ملے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مذہبی امور حکومت کا جو محکمہ ہے، مملکت کا جو ایک بہت بڑا شعبہ ہے مذہبی امور، وہ اس کے اہتمام میں ہر سال یہ مقابلہ کا اہتمام ہوتا ہے کہ جس نے قومی زبان اردو میں نعت کی کتاب لکھی ہو یا قومی زبان اردو میں سیرت النبی کا جو موضوع دیا جاتا ہے اس پر کوئی کتاب لکھی ہو، یہ مقابلے ایسے ہوتے ہیں جن میں صدر مملکت جو اس کو انعام دیتا ہے، جو اول آئیں، دوم آئیں، سوم آئیں۔ تو یہ دو کتابیں ہیں جن کو ہر سال مذہبی امور کی جو ریاست ہے، جو نظامت ہے، وہ ان کو پھر بلاتی ہے، جج بنتے ہیں اس کے بڑے بڑے عظیم لوگ جو ہیں، وہ پھر کھنگالتے ہیں، جو ہر سال کتابیں وہاں پہنچتی ہیں، ان کا انتخاب کرتے ہیں، پھر انتخاب کا ایک اور انتخاب ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ الحمدللہ جو پہلا جو ریاض مدحت کا خطاب ملا، یہ صدر جو اس وقت پرویز مشرف ان کے دور میں یہ ملا تھا۔ 2000 میں یہ کتاب چھپی تھی، تو 2002 میں یہ پہلی دفعہ کتاب مقابلے کے لیے پیش ہوئی، اور الحمدللہ یہ سیرت ایوارڈ کا جو مقام ہے اس کو مل گیا۔ تو یہ پہلی کتاب ہے۔ اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے وہ جمال سید الاولاق، اس پر حکومتی ایوارڈ تو نہیں ملا، لیکن جناب حفیظ طیب ایوارڈ ملا ہے۔ حفیظ طیب ایوارڈ گوجرا میں کل پاکستان نعتیہ جو مقابلہ ہوا، اس میں حفیظ طیب نے اپنے دست مبارک سے مجھے نام دیا۔ مظفر وارثی بھی اس کے جج تھے۔ تو اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ذکر شہ والا، وہ حکومت پنجاب نے ان کے ہاں بھی ہر سال 12 ربیع الاول کو یہ مقابلہ منعقد ہوتا ہے، جس طرح مرکزی حکومت کرتی ہے۔ تو اس میں الحمدللہ یہ ذکر شہ والا یہ بھی اول انعام کی مستحق قرار پائی، اور جناب اس وقت وزیر اعلیٰ جو شہباز شریف ہے، ان کے دست مبارک سے مجھے یہ کتاب ملی، بلکہ انہوں نے یہ فکرے کہے کہ آپ کی یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، مجھے بھی ملی ہے، میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ کو صدارتی سیرت ایوارڈ بھی دیا گیا، آپ کو صوبائی سیرت ایوارڈ بھی دیا گیا، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہمارے ساہیوال کے لیے بھی یہ بات قابل فخر و قابل اعزاز ہے کہ آپ کے پاس دونوں اعزازات ہیں، ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو میں ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ 25 سال سے تواتر کے ساتھ ادب سرائے کے اجلاس ہو رہے ہیں، اور ابھی اس کا 308واں اجلاس ہوا ہے، جو آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی محترمہ آمنہ ریاض صاحبہ کی کوشش و محنت سے آن لائن ہوا، اور یہ عالمی مشاعرہ تھا جو پوری دنیا نے دیکھا، سنا اور اس کی تعریف کی۔ محترم پروفیسر سید ریاض حسن زیدی صاحب ایک جگہ کہتے ہیں کہ مقدر ہے فقط صاحب جنوں کا، مقدر ہے فقط صاحب جنوں کا، جو دستار فضیلت چاہتا ہے، ریاض اس کی نگہداری مبارک، ریاض اس کی نگہداری مبارک، جو قلب مزمحل کو تھامتا ہے۔ محترم پروفیسر سید ریاض حسن زیدی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ساہیوال جو ہے آپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جب ہم اسے شہر غزل کہتے ہیں
تو ہم ساہیوال کو ریاض حسین زیدی کا شہر بھی کہتے ہیں، ادب سرائے کا شہر کہتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر پورے پاکستان کے جو شعراء ہیں، نعت خواہ ہیں، ان کو یہاں پہ بلایا اور ان کے ساتھ آپ نے شامیں منائیں، صبح منائیں، دوپہریں منائیں۔ ایک بڑا نام ہے ادب سرائے کا، تو میں چاہتا ہوں کہ ادب سرائے پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اس میں ایک خوبی، آپ خوبی کہہ لیں، بہرحال میں اس لیے کہ اس پر فخر نہیں ہے، لیکن یہ بھی ودیت ہے، خاندانی ودیت ہے کہ آپ جس کام کو بہتر سمجھتے ہیں، جس تصنیف کو بہتر سمجھتے ہیں، یا جس شعبہ حیات کو بہتر سمجھتے ہیں، پہلے اس میں آپ کاملیت پیدا کریں، پہلے اس پر عبور کریں، اس کے بعد اس کی نشر و اشاعت کریں، اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ میں 1963 میں کالج میں اولین میرا تقرر ہوا، گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان۔ میں اس وقت 22.5 سال کی میری عمر تھی، اور میں جب وہاں پہنچا تو جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے فوری طور پر یہ پہچان لیا کہ یہ آدمی اردو پڑھانے کے لیے آیا ہے، لیکن یہ لگتا ہے اس کی گفتگو سے کہ یہ مختلف محفلوں کو یا مختلف جو تنظیمیں ہیں ان میں یہ کافی کارہائے نمایاں انجام دے سکتا ہے۔ چنانچہ وہاں پروفیسر ارشد صدیقی صاحب تھے، فرخ درانی تھے، مسعود اشر تھے، ڈاکٹر سلیم اختر تھے، جو کہ بہت سینئر لوگ تھے وہاں۔ تو انہوں نے وہاں ایک انجمن کی بنیاد رکھی، بلکہ وہ انجمن بھی میرے گھر میں اس کی تشکیل ہوئی۔ اس کا نام تھا اردو اکیڈمی، اردو اکادمی ملتان، جو آج بھی میرا خیال میں اس کو کوئی 60 سال ہو گئے ہیں، وہ متواتر اپنے اجلاس کر رہی ہے۔ تو اس کا بانی سیکرٹری ہونے کا اعزاز مجھے ملا۔ اس کے ہر ہفتہ اجلاس ہوتے تھے، تنقیدی اجلاس بھی ہوتے تھے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے، میری عمر 22، 23، 24 سال تھی، تو میں نے اس کی نظامت کی، اور اس وقت سے مجھے یہ چسکا پڑا، یہ میری گٹی میں تھا، لہذا میں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور ہفتہ وار اجلاس جو ہے ان میں مختلف لوگوں کو بلایا جاتا، ان کا میں تعارف کراتا، بعد میں اس کی پوری کارروائی لکھی جاتی تھی۔ آج کل تو مجموعی کارروائی لکھ دیتے ہیں کہ فلاں صدر تھا، فلاں صدر۔ اس میں تو یہ بھی لکھا جاتا تھا کہ فاضل افسانہ نگار خاموش ہو گیا، اب تھوڑا سا کھانسا، اور اس کے بعد پھر اپنے افسانے کا آغاز کیا۔ اس حد تک وہ ساری جو کارروائیاں قلم بند کی جاتی تھی، اور اگلے ہفتے وہ باقاعدہ کارروائیاں سنائی جاتی تھی، اور اس کے بعد کہا جاتا تھا حضرات آپ نے یہ جو سرگزشت ہے سنی ہے، آپ کو اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض؟ تو وہ وہاں سے میں نے سیکھا کہ کئی لوگ کہتے تھے کہ بھائی فلاں فلاں بات رہ گئی ہے، تو پھر اسی وقت اس کا اضافہ کیا جاتا۔ تو بہرحال یہ عادت وہاں پڑی، اور اس کا پھر بعد میں نئے ذائقے میں، یہ اس کا ذکر یہاں نہیں ہوا کہ وہ پہلی تصنیف جو ہوئی وہ ملتان میں ہوئی۔ وہ اردو اکادمی میں جو مقالے پڑھے جاتے تھے ان کو بعد میں کتابی شکل دی گئی۔ اس کا نام تھا نئے ذائقے۔ اس کا میں مرتب بھی ہوں، اس کا مؤلف بھی ہوں، میں نے دباچہ بھی لکھا، اور وہ کتاب جو ہے پھر ملتان یونیورسٹی جو ہے اس کے شعبہ اردو میں وہ بطور نصاب وہ کتاب رائج ہوئی۔ تو اس طریقے سے یہ تنظیم سازی اور اس کا اہتمام اور انصرام، یہ بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ودیت کیا کہ کام کرو، اس کی تشہیر کرو۔ اس کے بعد میں رحیم یار خاں چلا گیا، تو وہاں اس قسم کا ماحول نہیں تھا، لیکن وہاں جا کر بھی ایک مجلس ہم نے قائم کی، مجلس اقبال، اور اس کے بھی بڑے اجلاس ہوتے تھے بعد میں، اور بھی اس کے کارنامے ہیں۔ البتہ جب میں پھر ساہیوال میں آیا، یہ میں 1972 کے آخر میں، یا یوں سمجھیے کہ 1973 کے شروع میں یہاں آیا، اور الحمدللہ اس وقت میں، یعنی اس وقت میری عمر 32 سال تھی جب میں یہاں آیا۔ تو ڈاکٹر الفدال نسیم تھے یہاں ساہیوال میں، اور اس کے بعد اور بڑے فاروق سید تھے، اور اس قسم کے اور بھی تھے۔ تو آتے ہی مجھے
جو ہمارے اس کالج کے پرنسپل تھے آغا امجد علی، انہوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے پہچانا اور کہا کہ بھئی آپ رحیم یار خان سے آئے ہیں، وہاں آپ نے جو رسالہ مرتب کیا تھا وہ ہمیں مل چکا ہے، تو اب یہاں کا رسالہ بھی آپ سنبھال لیں۔ اچھا یہ ڈاکٹر نسیم صاحب اس کے یعنی تائید کرنے والے تھے، اور انہوں نے مجھے فی الفور وہ سائی وال جو رسالہ ہے اس کی ادارت جو ہے وہ انہوں نے آتے ہی یعنی پہلی ملاقات میں آغا امجد علی نے ہمارے حوالے کی۔ تو وہاں بھی بڑی بڑی زبردست کانفرنس کی گورنمنٹ کالج سائی وال میں، اردو کانفرنس کی، اس کے احسان دانش صاحب کے اعزاز میں بہت زبردست جلسے ہوئے، اور اس طریقے سے وہ کالج کی حد تک۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو ذکر آپ کر رہے ہیں، یہ میرے سسر محترم جو سید منظور الکونین کے والد گرامی تھے، سید محمد یعقوب، وہ یہاں تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک باقاعدہ ایک ادبی تنظیم قائم کریں جس میں لوگوں کو بلایا کریں، ان کے اعزازات کا اعتراف کیا کریں، اور خود جو آپ تخلیقات کرتے ہیں ان کو پیش کریں، اور اس طریقے سے یہ ایک فوراً آپ ایک ادبی تنظیم قائم کریں۔ چنانچہ ان کے ایما پر پھر ہم نے یہ جو ہے نا یہ اپنی ادب سرائے اس کو قائم کیا۔ اس کو قائم کرنے والوں میں ڈاکٹر الفضال نسیم بھی شامل تھے، اس زمانے میں تھے، عبد الرحمن انجم شامل تھے، بہت نمایاں انہوں نے حصہ لیا۔ پروفیسر میاں محمد مرغوب تھے، وہ اس میں پیش تھے، اور دیکھتے دیکھتے الحمدللہ شہر کے تمام لوگ جو ہے نا اس میں باقاعدگی کے ساتھ آتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا ہم نے ناغہ نہیں آنے دیا۔ 1994 میں یہ شروع ہوا اور اب یہ ماشاءاللہ 2020 ہے، اس میں کوئی ناغہ نہیں آنے دیا۔ اور پھر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ فاروق اظہر صاحب نے کہہ دیا یا کسی نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی کو آپ بلائیں، وہ ان کی بڑی شہرت سنی ہے، تو میں فی الفور میں ان کو خط لکھتا یا ٹیلی فون کرتا کہ جناب ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے میں اگر نام گنوانا چاہوں تو کم از کم 98 نام ہیں جن کو ہم نے باہر سے بلایا، ان کی عزت افزائی کی، ان کی کتابوں کی رونمائی کی، ان پر مقالات لکھوائے، اور بے لوث ہو کر پھر یہ نہیں ہے کہ وہ انجمن جو ہے وہ چندہ لیتی تھی یا اس کے انتخابات ہوتے تھے۔ میرے سپرد ہوا اور ندیم عباس اشرف وہ اس کے انہوں نے سید محمد یعقوب صاحب نے ہی کہہ دیا کہ یہ نظامت کیا کریں گے اور میں اس کا اہتمام و انصرام کروں گا۔ تو اتنے لوگ آئے، بڑے خوش ہو کر ان کو خوش آمدید کہنا، یہاں ٹھہرانا، راتیں بھی ٹھہرتے رہے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ ان کی کتابیں ہیں، ان پر گفتگو ہوئی ہے، مختلف لوگوں سے مقالے لکھے گئے، تو یہ کام متواتر ہوتا رہا۔ اور یہ مجھے فخر بھی ہے، شکر بھی کرتا ہوں کہ میں نے بے لوث ہو کر یہ کام کیا ہے۔ اس میں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں آدمی آیا یا نہیں آیا، جو نہیں آیا اس کا میں نے بڑھ کر اس کا ذکر کیا۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، آپ نہیں آئے کوئی بات نہیں ہے، پھر میں نے بلا لیا۔ تو اب یہ حال ہے کہ اس محفل میں جو جس کا نام ادب سرائے ہے، ہر آتا ہے، وہ دائیں بازو کا ہو، بائیں بازو کا ہو، پنجابی کا ہے، سرائکی زبان کا ہے، ہمیں ساری زبانیں اچھی لگتی ہیں، لہذا متواتر لوگ آ رہے ہیں جی۔ اچھا، اور اتفاق یہ ہے کہ میں اس کا صدر ہوں، میں نے خود کبھی صدارت نہیں کی۔ ہمیشہ میری خواہش ہوتی ہے کہ جو فلاں آدمی صدارت کرے گا، فلاں مہمان خصوصی ہوگا۔ فاروق اظہر صاحب بھی اسی طرح جانتے ہیں، ان کو میں بلاتا ہوں، کسی کو صدر بنایا، کسی کو فلاں بنایا، ان پر گفتگو کی۔ تو یہ متواتر ہو رہا ہے کام۔ میں مانتا ہوں اور بھی شہر میں انجمنیں ہیں، وہ بھی کام کر رہی تھیں یا کام کر رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس تواتر کے ساتھ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یا کیا ہے تو دم توڑ گئیں، یا مختلف وجوہ کی بنا پر ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اگر ہے تو یقیناً ہے، میں ان میں بھی جاتا ہوں، لیکن کبھی کبھار انہوں نے کر لیا تو میں ان کی بھی پذیرائی کرتا ہوں۔ تو یہ حالت ہے کہ اس دفعہ 308واں ماہانہ ہوا ہے،
اور آن لائن ہوا جو آمنہ ریاض جو میری بیٹی ہے، الحمدللہ یہ بہترین منتظمہ ہے. اسنی دعوت نامہ یہ سارا اس کا کارنامہ ہے، یہ چلانے والی اس کی کرتا دھرتا اب وہی ہے. ماشاءاللہ. ادب سرائے جو گزشتہ 25 سال سے تواتر کے ساتھ اپنے اجلاس کر رہی ہے، 308 اجلاس ہو چکے ہیں. جیسے محترم پروفیسر سید ریاض حسن زیدی صاحب نے فرمایا کہ اب ان کی بیٹی محترمہ سیدہ آمنہ ریاض صاحب اب یہ سارا پروگرام مینیج کر رہی ہیں، اور پچھلے 2 پروگرام انہوں نے آن لائن کیے ہیں. ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے یہ ادب سرائے اسی طرح چلتی رہے. اور میں نے یہاں رہتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ نے نوجوان شعراء کو بھی یہاں پر بلایا اور ان کی عزت افزائی بھی کی، ان کو حوصلہ بھی دیا، بلکہ یہاں تک کہ میرے ساتھ بھی یہاں بھی ایک شام منائی گئی. تو میں آپ کی رہنمائی میں اسی طرح آگے بڑھ رہا ہوں. محترم پروفیسر سید ریاض حسن زیدی صاحب ایک جگہ رقم تراز ہیں کہ ہوئی خیر الورا سے آشنائی، ہوئی خیر الورا سے آشنائی، ہماری ہو گئی ساری خدائی. کوئی حد ہے نبی کی عظمتوں کی، کوئی حد ہے نبی کی عظمتوں کی، شب معراج تیری کیا رسائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف کا سلسلہ ابتدائے آفرینش سے جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ اس بات کی دلالت ہے کہ سب سے پہلی نعت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ 3 کتابیں نعت کے حوالے سے لکھی ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ نعت کے حوالے سے کیوں ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ کتابیں نعتیہ ہی لکھی ہیں؟ یہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں نا کہ چونکہ ہمارا سارا خاندانی پس منظر نعت کا اور حمد کا اور مذہبی نوعیت کی جو مختلف تصانیف ہیں ان میں گزرا ہے، ان کو میں دیکھتا رہا ہوں. خود میں نے اب عرض کیا کہ میرے اپنے گھر میں والد صاحب بھی، برادر محترم بھی، چچا بھی، یہ سب کے سب نعت نگار تھے. تو لہٰذا یہ قدرتی طور پر یہ اثرات جو ہیں وہ مجھے بھی ودیت ہوئے، تو لہٰذا میں نے بھی نعتیں کہیں. بنیادی بات تو یہی ہے. ہاں جی. ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ تھام لے جو بھی آپ کا دامن، خوف کھاتا ہے کب قیامت سے. خواب میرے بھی ہو گئے خوش رنگ، خواب میرے بھی ہو گئے خوش رنگ، میں مشرف ہوا زیارت سے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ برکت کے لیے آپ ہمیں ایک نعت اور سنائیں. فکر و عمل کے حسن کا سامان کر دیا. سبحان اللہ، بہت اچھا. فکر و عمل کے حسن کا سامان کر دیا، عزت مآب آپ نے انسان کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ معجزہ ہے آپ نے دشت وجود کو. اچھا. یہ معجزہ ہے آپ نے دشت وجود کو، خوشبو سے مالا مال گلستان کر دیا. بہت اچھا، بہت اچھا. اوہام کی فضا سے بشر کو نکال کر، اچھا، بہت اوہام کی فضا سے بشر کو نکال کر صدق و یقین کا مرکزی عنوان کر دیا. صدق و یقین کا مرکزی عنوان کر دیا. اور غیر خدا کے آگے نہ سر کو جھکائیے، واہ. غیر خدا کے آگے نہ سر کو جھکائیے، واضح ترین آپ نے اعلان کر دیا. اور شرک آفرین تھا جو صنم خانہ حیات، شرک آفرین تھا جو صنم خانہ حیات، مسمار کر کے اس کو بیابان کر دیا. اور خلق عظیم آپ کا کردار ساز ہے، خلق عظیم آپ کا کردار ساز ہے. کافر کو جس نے صاحب ایمان کر دیا. اور راہیں کشادہ ہو گئیں امن و سکون کی، راہیں کشادہ ہو گئیں امن و سکون کی، فتنہ گروں کا خواب پریشان کر دیا. اور بے جان پتھروں میں ہنر بولنے لگا، بے جان پتھروں میں ہنر بولنے لگا،
دستے کرم نے ان کو ثنا خوان کر دیا. اور کیف و سرور و جذب دروں سے ہوئی ہے نعت. واہ سبحان اللہ. کیف و سرور و جذب دروں سے ہوئی ہے نعت جس نے ریاض صاحب عرفان کر دیا. سبحان اللہ. جس نے ریاض صاحب عرفان کر دیا. فکر و عمل کے حسن کا سامان کر دیا. عزت مآب آپ نے انسان کر دیا. سبحان اللہ. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری ایک جگہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن جاؤ، اس معاملے میں عقل کو جواب دے دو، کیونکہ یہ عقل کا نہیں عشق کا معاملہ ہے. معزز ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے. محترم پروفیسر سید ریاض حسین زیدی صاحب کو اردو سے بھی اسی طرح عشق ہے جس طرح آپ کو شاعری اور شاعری کے اندر ناز سے عشق ہے. کسی نے یہ کہا تھا کہ اردو زبان میں ہے گھلی شہد کی مٹھاس. اردو زبان میں ہے گھلی شہد کی مٹھاس، لہجہ بھی مہرباں ہے اردو زبان کا. پاکستان قومی زبان تحریک ساہیوال، محترم پروفیسر سید ریاض حسین زیدی صاحب اس کے سرپرست بھی ہیں، اور اس پلیٹ فارم پر آپ نے بہت کام کیا ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے اردو کو قومی زبان کا درجہ ملا. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اردو اور قومی زبان کے بارے میں بھی آپ ہمیں آگاہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ابھی جو گفتگو فرمائی ہے اس میں آپ نے کہہ دیا ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن میں ڈاکٹر سید عبداللہ کا یہ فقرہ دہرانے لگا ہوں کہ اسلام ہمارا دین ہے اور اردو زبان جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے. عجب طرح کی بات کہہ دی کہ آپ نے ایک طرف اسلام کہنے کے بعد فوراً اردو کی طرف آئے. تو انہوں نے کہا بھائی جتنی خدمت ادب کی، اسلام کی اور اسلامی علوم و فنون کی جس زبان نے سب سے زیادہ خدمت کی ہے وہ اردو ہے، جس کی وجہ سے ہم کئی چیزوں سے متعارف ہوئے. یہ تو ان کا فکر ہے سید عبداللہ کا، جو کہ نہایت مار کا رہا ہے. یہ پاکستان کی بنیاد اردو زبان کی وجہ سے رکھی گئی. جب بنارس میں ہندوؤں نے علل اعلان کہہ دیا کہ ہندی زبان ہماری قومی زبان ہوگی اور جو اس کے خلاف بات کرے گا اس کا کلا کامہ کر دیا جائے گا، اس کے جواب میں پھر سر سید احمد خان کی آنکھیں کھلیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ اب تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہندی جو ہے یا سنسکرت جو ہے وہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، جو کہ قطعی طور پر غلط ہے، بے سروپا ہے. اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہمارا ان کے ساتھ چلنا عملاً ناممکن ہو گیا ہے. اور پھر انہوں نے وہ تحریک چلائی خود سر سید نے کہ اردو ہی ایک ایسی زبان ہے جو ہمارا تحفظ کر سکتی ہے، ہمارے مافی و ضمیر کو بیان کر سکتی ہے، اور اس میں اتنے اخبارات، اتنے رسالے، اتنے جرائد چھپ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اب کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے. تو سر سید نے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلا. مولانا ظفر علی خان نے صاف اور اس کی مولانا محمد علی جوہر نے، اور اس کے بعد پھر جو لکھنؤ پیکٹ ہوا اس میں بھی الغرض جتنی بھی بعد میں تحریکیں چلیں ان کا لب لباب جو ہے وہ اردو کی برتری اور اس کے نفاذ کو قرار دیا گیا. لیکن یہ بات جو ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے کی ہے. جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد اس کا بہترین اعلان تو قائد اعظم نے کیا ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں جا کے لاکھوں کی تعداد میں بنگالی بیٹھے ہوئے تھے. وہاں اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کم از کم وہ بات نہیں کہتا. انہوں نے وہاں بھی اعلان کہا کہ پاکستان کی قومی زبان
اردو ہوگی، اردو ہوگی، اردو ہوگی۔ یہ اس آدمی کا فرمان ہے جو بانی پاکستان ہے، جو پاکستان کے ہر دستور میں لکھا جاتا ہے کہ ہم قائد اعظم کی ہر بات جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس نے تو پھر 23 مارچ کو وہ پلٹن میدان میں کیا دیا۔ اس کے بعد پھر افسوس یہ ہے کہ علاقائی تعصبات غالب آ گئے اور اپنے اپنے علاقے کی بولیوں کا جو ذکر چل نکلا، وہ اس نے ایسا بھیانک رول ادا کیا کہ اردو کو قومی زبان کا درجہ نہ مل سکا، اور متواتر اس کو مرد التوا میں ڈالا گیا، لیپا توپی ہوتی رہی کبھی کبھی، لیکن اس کے بعد یہ پھر تحریک دبی نہیں ہے۔ پھر پروفیسر حمید احمد خان نے، ڈاکٹر سید محمد عبداللہ نے، ڈاکٹر الفضال نسیم نے، ان لوگوں نے، اور مولانا صلاح الدین احمد نے باقاعدہ اس کو اردو کو قومی زبان بنانے کے لیے تحریک چلائی۔ مال روڈ لاہور میں تمام جتنے وہ سائن بورڈ تھے ان کو جا کر کہا کہ بھئی سب کے سب اردو میں لکھے جائیں۔ اس طریقے سے یہ کام ہوا، لیکن سرکاری طور پر تو نہایت بے حسی کا مظاہرہ ہوا، اور اردو چھوڑ، اردو کا نام و نشان بھی نہیں۔ تمام دفاتر میں انگریزی، خط کتابت کا ذریعہ انگریزی، اور بین الصوبائی روابط وہ بھی غیر ملکی زبان میں انگریزی میں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن میں اپنی حد تک کہتا ہوں کہ کچھ جانداروں نے یہ اردو کے قومی نفاذ کا جھنڈا لہرایا، قائم رکھا، اور وہ اب تک وہ اس کے سلسلے کو چلائے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ پھر یہ پاکستان کا جو چیف جسٹس تھا، اس نے یہ واضح طور پر اس تحریک کا نتیجہ قبول کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے یہ اردو قومی سرکاری زبان ہوگی۔ اس کا نفاذ کر دیا گیا، کیونکہ پہلے جو بھٹو نے جو آئین بنایا تھا اس میں بھی کہا تھا کہ آج سے ٹھیک 15 سال بعد اردو، یعنی 1988 میں لازمی طور پر یہ قومی اور سرکاری زبان بنا دی جائے گی، لیکن کون سنتا ہے فغان درویش، وہ بس اعلان ہی رہا۔ تو وہ چیف جسٹس، اللہ تعالیٰ اسے زندہ و سلامت رکھے، اس نے کہا، تو وہ پھر ہل جل ہوئی، لیکن آپ یقین کیجئے وہ بھی اب تقریباً سرکاری سطح پر یا اوپر کی سطح پر بالکل خاموشی ہے۔ سارے اسی طرح انگریزی میں کام ہو رہے ہیں جی، الف سے لے کر یہ تک۔ آپ عمران خان کو دیکھ لیں، دوسروں کو دیکھ لیں، وہ جتنے کام وام ہو رہے ہیں، سائن بورڈ کی میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ کم از کم یہ تو ہمیں نظر آتا ہے۔ تو افسوس ہے، ہم نے اپنے حد تک قومی زبان تحریک جو ہے وہ الحمدللہ وہ چلائی ہوئی ہے، اور نظامی صاحب کے صدر لاہور میں، اور یہاں پر ڈاکٹر طاہر سراج ہے، اور اس کے ساتھ یہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے، مجھے ان پر بڑا فخر ہے۔ انہوں نے بھی اس تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے، کام کر رہے ہیں۔ ہم وقتاً فوقتاً کانفرنسیں کرتے رہتے ہیں، بس یہی ہمارا زور چلتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سرکاری سطح پر کم از کم ایسے لگتا ہے کہ بس آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایف اے کے بعد ایف اے میں صرف اردو لازمی ہے، وہ بھی شاید مجبوراً ہے۔ اس کے بعد بی اے میں، ایم اے میں، یا کسی اور محاذ پر اردو کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ بلکہ اسی لیے ہم ڈوب گئے ہیں، ہر محاذ پر ڈوب رہے ہیں۔ بہت سیر اصل بحث ہوئی اردو پہ، آپ نے بہت زیادہ ہمیں معلومات دی۔ اللہ کرے پاکستان کے اندر واقعی اسے قومی زبان کا درجہ مل جائے۔ کہا گیا تھا کہ قائد اعظم کا فرمان اردو ہماری قومی زبان، اور پھر یہ کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اردو کی خدمت کرنا عین عبادت ہے۔ تو کسی نے یہ کہا تھا کہ ہم لاکھ رنج و الم سہتے ہیں تب جا کے کہیں غزل کہتے ہیں۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ایک ہمیں غزل بھی سنائیں۔ ہاں جی، میں یہ عرض کروں، نعتوں میں بھی میں نے اپنا جو نظریہ نعت کا رکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام جس طریقے سے نعتیں کہی جاتی ہیں، اس میں فضائل کا ذکر، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوال کا ذکر، یعنی جو ان کی فتوحات ہیں علمی ادبی، وہ ان کا ذکر نہیں ہے، بس ذکر ہوتا ہے، آنکھوں کا ذکر ہے، جسم کا ذکر ہے، وہ بے شک وہ بھی ثواب ہے،
میں نے نعت میں بھی اس روش سے ہٹ کر میں نے صرف اور صرف جو نعتیں کہی ہیں ان میں عظمت ہے کہ انسانیت کی انہوں نے خدمت کی، انسان کا سر بلند کیا. تو اسی طرح میں نے جو غزلیں کہی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے غزلیں کیا کہیں، یہ بھی تو ایک نعت کی ایک ذیلی شکل ہی ہے. تو میں نعت میں بھی غزل میں بھی میرا وہ رنگ وہ نہیں ہے جو عام طور پر جو سلسلہ جو تصور کیا جاتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو ایک نعت سناتا ہوں انشاءاللہ. اور ہاں جی، بس ایک سنا دیتے ہیں. نیا زمانہ نئی داستان کی بات کریں، واہ واہ واہ، بہت اچھا. نیا زمانہ نئی داستان کی بات کریں، اور ابس ہے صبح و مسا رفتگاں کی بات کریں. بہت اچھا. ہر ایک ذرہ خاکی ہے مثل مہر مبیں، واہ. ہر ایک ذرہ خاکی ہے مثل مہر مبیں. زمین پہ رہ کے بھی ہم آسماں کی بات کریں، کیا بات. زمین پہ رہ کے بھی ہم آسماں کی بات کریں. نظر فریب مناظر سے آنکھ ہٹ جائے، اچھا. نظر فریب مناظر سے آنکھ ہٹ جائے. ہوں ریگزار میں بھی گلستان کی بات کریں، کیا بات. ہوں ریگزار میں بھی گلستان کی بات کریں. ذرا سی دیر میں منظر بدل بھی سکتا ہے، واہ واہ واہ. ذرا سی دیر میں منظر بدل بھی سکتا ہے. ہوا سکون میں ہے باد باں کی بات کریں، واہ واہ واہ. ہوا سکون میں ہے باد باں کی بات کریں. اور شعر ملازہ فرمائیے گا، رجوع خیر کی صورت غریبی ممکن ہے، اچھا. واہ واہ. رجوع خیر کی صورت غریبی ممکن ہے. خفیف ہو کے غم رائے گاں کی بات کریں، کیا بات. خفیف ہو کے غم رائے گاں کی بات کریں. اور ہمیشہ فصل گل و لالا ہی نگاہ میں بسے، اچھا. ہمیشہ فصل گل و لالا ہی نگاہ میں بسے. فروغ دیدہ و دل مابشوں کی بات کریں. واہ. اور عجب طرح کی شرنگیزیوں نے گھیرا ہے، اچھا. عجب طرح کی شرنگیزیوں نے گھیرا ہے. سکون قلب کی امن و امان کی بات کریں. واہ واہ واہ. اور ریاض دل کے اندھیروں کا بھی مداوع ہو، واہ. ریاض دل کے اندھیروں کا بھی مداوع ہو. چمکتے جگنوں کی کہکشاں کی بات کریں. نیا زمانہ نئی داستان کی بات کریں. ابس ہے صبح و مسا رفتگاں کی بات کریں. ماشاء اللہ. کیا بات ہے جی، آپ نے بڑی خوبصورت غزل سنائی ہے. آپ نے بہت خوبصورت ہمیں باتیں بتائیں. تو آپ کا یہ پروگرام پوری دنیا دیکھے گی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو نوجوان شعراء ہیں، ادیب ہیں، نئے لکھنے والے ہیں، آپ ان کے لیے بھی کوئی پیغام دے جو ان کے لیے مشعل راہ ہو. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی، کیونکہ ادب کا قافلہ کہیں رکتا نہیں ہے. ادب ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر حساس کے اندر موجود ہے. اس کا کوئی اظہار کرے یا نہ کرے، ہر شخص کے اندر یہ فطری جذبہ موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو منصۂ شعور پر کیسا لایا جائے. ایک تو اسے ماحول مل جائے، اساتذہ مل جائیں، یا جس ماحول میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اگر اس میں ادبی نوعیت کی یا ادبی رجحانات کی یا ادبی عظمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جو جذبہ اس کے اندر موجود ہے اس کو پھر تحریک ملتی ہے، اور وہ پھر اپنی افتاد طبع کے مطابق اس کا اظہار کرتا ہے. یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اردو میں ہر نوعیت کے مضامین بیان ہوئے ہیں. ایک زمانہ تھا جب صرف ادب برائے ادب ہی ہوتا تھا. ادب برائے ادب کیا مطلب؟ بازی خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خوش کر لو بس. لہذا اس میں ہر قسم کی ایسی باتیں کہی جاتی تھیں
جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. ٹو پرووائڈ پلیئر، خوشی ہو بس مسکراؤ، اور ایسی ایسی باتیں جو مسرت کے ذیل میں آتی ہیں ان کا اس تواتر کے ساتھ ذکر ہوا کہ اردو غزلیات کے ہزاروں صفحے جو ہے نا اس پلندے سے مالب بھرے ہوئے ہیں جن کو ہم بے سروپا کہتے ہیں. ہیں جی ایسے ایسے شاعر ہیں، گلزار نسیم میں دیکھ لیں آپ. ہیں جی اور دہلی کا دبستان شاعری، لکھنؤ کا دبستان شاعری، پورے کے پورے صفحے ایسے ہیں جن کو یقین کریں کہ پڑھا بھی نہیں جا سکتا. ایسی ایسی گھٹیا ادنا باتیں ہیں کہ ٹو پرووائڈ پلیئر، وہ خوش ہونا چاہیے. لہذا فسق کی باتیں کرو، فجور کی باتیں کرو، بس عشق و محبت کی باتیں کرو، جو ایسے عشق کی باتیں کرو جو لہو و لعب میں شمار ہوتا ہے. اس پر فخر کیا جاتا تھا کہ اگر شاعری میں شراب کا ذکر نہیں ہے، کباب کا ذکر نہیں کیا، جوانی کا ذکر نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے. بھائی غزل کو تو کہتی ہیں کہ یہ خفیہ باتیں ہیں، عاشق اور معشوق کے درمیان جو خفیہ بات ہوتی ہے. اور تم نے کیا یہ تماشا تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا. مولانا حالی کو گالیاں پڑیں، ہیں جی اکبر الآبادی کو گالیاں پڑیں کہ آپ نے یہ کیا دھندا شروع کر دیا. وہ باتیں تو ہیں جو خفیہ باتیں ہیں عاشق اور معشوق کے درمیان. اور پھر یعنی اس کو اس حد تک ہی محدود کیا گیا. بڑی دیر تک یہ سلسلہ چلا. پھر ایک ترقی پسند تحریک چلی. انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمیں وہ کہنی چاہیے جو انسان کو ارتقاء تک لے جائے، جو انسان کو خامیوں کے بجائے خوبیوں تک لے جائے. لیکن انہوں نے بھی اس کو یعنی روس کے ساتھ، کمیونزم کے ساتھ یا سوشلزم کے ساتھ ایسا جوڑا کہ وہ بھی ایک ملغوبہ بن گیا، وہ بھی یک طرفہ بات ہوئی. اس کے بعد عین اسی وقت ایک اسلامی ادب کی بھی تحریک اٹھی کہ بھائی ایسی باتیں کی جائیں جو اسلام کے مطابق ہوں، جو شرافت کے مطابق ہوں، جو انسان کو اچھائی کی طرف لے جائیں، جس میں تعمیر کا پہلو ہو، تخریب نہ ہو. تو اس کا بھی الحمدللہ وہ ذکر چلا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوجوان آج کل اکثر شاعری آپ پڑھ لیں، اب ایک نثری نظم چل پڑی ہے. نثری نظم جس کا نہ سر ہے نہ پیر. بڑے بڑے لوگ نثری نظمیں لکھ رہے ہیں. بھائی نثری نظم تو ڈاکٹر وزیر آغا نے بھی رد کر دی تھی. نثری نظم تو محمد حسن عسکری نے بھی کہہ دیا تھا. ہیں جی اور لیکن نثری نظم بڑے بڑے لوگ آج کل لکھ رہے ہیں. اسی طرح آزاد نظموں کے نام پر جو تجربے کیے جا رہے ہیں، ساری نظم کو پڑھنے کے بعد آپ کے پلے کچھ نہیں پڑتا سوائے اس کے بس مایوسی ہے، مر گئے ہم، اب ہمارے پلے کچھ نہیں رہا. اسی طرح بعض غزلیات میں بھی بڑے بڑے اعلیٰ لوگ غزل کہہ رہے ہیں. ہمارے ساہیوال میں بھی بڑے بڑے اعلیٰ ہیں غزل کہنے والے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی جو غزلیں پڑھنے کے بعد ہمیں کوئی مایوسی کا احساس ہی ہوتا ہے. ہیں جی فراق کا، جدائی کا، یا علاوہ ازیں تنہا رہ گئے، اب ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، اب مرنے والے ہیں. یعنی یہ مریضانہ ذہنیت جو ہے. تو میں مشورہ دیتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ ہم تعمیری بات کریں، حوصلے کی بات کریں، جرت کی بات کریں. علامہ اقبال نے بھی تو تبلیغ کا کام کیا ہی ہے نا، شروع سے لے کر آخر تک. لیکن ایک شعر بھی آپ علامہ اقبال کو اٹھا کر دیکھ لیں جو فنی اعتبار سے جو آپ کو لذت نہ دیتا ہوں. جو شعر بھی آپ علامہ اقبال کا پڑھیں گے جھومنے کو جی جاتا ہے، کیونکہ اس کے الفاظ، اس کے معنی، الفاظ کا در و بست اتنا شاندار ہے. لیکن اس کے اندر مطلب جو ہے خودداری کا ہے. خوددار بنے آپ، غیرت مند بنے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. ہیں جی اور اس قسم کی جس سے انسان کی جو غیرت ہے، جو انسان کا جو خودی ہے، اس کو تقویت ملتی ہے، جس سے انسان بنتا ہے. تو لہذا نوجوانوں کو بھی میرا مشورہ ہے کہ وہ مریضانہ نوعیت کے شعر کہنے کی بجائے عملی طور پر تعمیری شعر کہیں. ہاں اس کی بنت البتہ یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو. وہ جو الفاظ کی در و بست ہے اس میں کوئی حکم نہ ہو، بے وزن شاعری نہ ہو. آج کل تو دھڑا دھڑ یعنی شعری مجموعے شائع ہو رہے ہیں، نہ ان کی پروف ریڈنگ کی جاتی ہے، اور خود شاعر جو ہے وہ یعنی ڈھنگ سے وہ شعر نہیں سنا سکتا. ان کی اکثریت ایسی کتابوں کی آ رہی ہے.
اور اس پر تبصرہ کل جب یہ جو کیا نام ہے بھائی داد دلیے والا ظفر اقبال نے کل ایک کتاب پر تبصرہ کیا ہے. اس نے پہلے شعر سے لے کر آخری شعر تک کہا کہ بھائی یہ تو بے وزن شعر ہے. بھائی آپ کا دوسرا شعر جو میں نے پڑھا وہ بے وزن ہے. آخر تم تک اسے نشان لگا کر کہا یار کوئی اور کام کر لو. یہ اس نے دال دریا میں ایک غزل پر تبصرہ لکھا ہے. تو مجھے وہ بات بڑی پسند آئی کہ یہ معمولی بات نہیں. اب میرا چوتھا مجموعہ آ رہا ہے, اس کا نام ہے اے رسول امی, لیکن اس کے لیے میں نے اس کو بڑے ایک ایک لفظ میں پڑھ رہا ہوں. اس کو بھی میں نے پڑھایا اپنے بیٹی کو. میں نے کہا دیکھ لے بھائی کوئی شعر میں سکم نظر آئے نا تو نکال دے, اسے کئی سکم نکالے اور مجھے بڑے پسند آئے. اور لوگ اسے تو بہرحال مشورہ یہ ہے کہ ڈھنگ کے شعر کہے جائیں, تعمیری شعر کہے جائیں, لیکن ان کی بنت وہ بالکل معیاری ہو, اس میں انگلی نہ اٹھے, موسیقی بھی ہو, الفاظ مترنم ہوں اور پڑھنے کے بعد مزہ آئے.